حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے، باقی اعمال میں دکھاوا ہوتا ہے، اس لیے سوچ پہ زیادہ اثر ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے، یعنی اسے پتہ ہے کہ یہ کام کرنے سے گناہ ہے، پھر بھی وہ کام کرے تو سب میں بڑا جاہل ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک جھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرایا کرے، رویا کرے، تاکہ اس سے آپ کے جو گناہ ہے وہ دھل جائے گا۔ ذرا سے ہی آنسو کیوں نہ ہو، مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ضرور بہایا کرے۔ اگر نہ بہہ سکے تو کم سے کم منہ بنا لیجیا کیجیے آنسو جیسا۔ جمعہ مبارک۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ یعنی اگر ہم دوسرے کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اپنے رب پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے رہے، اللہ تبارک و تعالی کو جو ہمارے لیے بہتر ہوگا وہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، پس تم اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھے اور نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کو بھیجے۔ جمعہ کے دن نہانے کی فضیلت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے، بخاری کی روایت ہے، یعنی آپ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس سے پہلے غسل کر لے، غسل کے بعد کپڑا اچھا پہنے، خوشبو لگائے، اس کے بعد مسجد کی طرف جائے۔ جمعہ کے دن خطبہ کے وقت چپ رہنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو اور تو اپنے پاس بیٹھے آدمی سے کہے کہ چپ رہ، تو نے خود ایک لغو حرکت کی۔ اگر آپ کے بازو میں کوئی بیٹھا ہوا شخص ہے، وہ حرکت کر رہا ہے، کوئی چیز سے کھیل رہا ہے یا بول رہا ہے، تو آپ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چپ ہو جا۔ اگر آپ یہ بھی کہہ دیے تو آپ بھی ایک حرکت کر لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دسترخوان پر گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاتا ہے، اس کی اولاد حسین و جمیل پیدا ہوتی ہے اور اس سے محتاجی دور کی جاتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھے کہ جب دسترخوان پر کھانا کھائے تو جو چیز گر جائے اسے اٹھا کر کے کھا لے، لیکن منہ کے گرا ہوا نہ کھائے۔ ہاتھ سے گر جائے تو اسے اٹھا کر کے استعمال کر لے۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی آہ و پکار سے بچتے رہو، کیونکہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالی سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے کہ وہ کسی کا حق نہیں روکتا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارے، مظلوموں کو نہ ستائے، کیونکہ اس کی پکار ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی سنتے ہیں۔ بس ایک چیز پر جم جاؤ۔ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام و قوانین تو میرے لیے بہت زیادہ ہے،
مجھے بس ایک چیز بتا دیجئے جس پر میں جمع رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ سورۃ الملک۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ذات جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ اچانک لرزنے لگے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرنا کیسا تھا؟ اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے اور سکڑتے دیکھا کرو۔ ٹینشن سے کیسے بچے؟ جو کوئی نماز عصر کے بعد یا بدیعو کو 49 بار پڑھے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی غم، پریشانی، ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو آپ کو چاہیے یہ جو وظائف ہے نماز عصر کے بعد یا بدیعو 49 مرتبہ پڑھنے کا جو وظائف ہے، آپ اس کو ضرور کریں، کیونکہ آج کے دور میں ہر ایک انسان ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے، غم و پریشانی میں رہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ یا بدیعو کی وظائف ضرور کیا کرے۔